نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ والاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آیات 126 سے شروع کریں گے، تو میں اس کی تلاوت لگا دیتی ہوں۔ وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اسی صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ ابھی میں 26 اور 27 کا ترجمہ پڑھا ہے، ہم نے تلاوت 28 تک کی تھی۔ پہلے میں انہی دو کو پیچھے کے رب سے ایکسپلین کرتی ہوں اور پھر ہم 28 کے ترجمہ پہ آئیں گے۔ آیا 125 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں یا ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کو پہ گمراہی کا ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں اور ایسا بھیجتے ہیں کہ اسلام کا تصور کرتے انہیں یوں لگنے لگتا ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناپاکی ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ جب کوئی انسان جو ہے برائی کا ارادہ کرتا ہے یا جو انسان اسلام سے دور جاتا ہے، میں اس کا مفہوم جو ہے نا وہ حدیث کا بتاتی ہوں، اور تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے جو پھر اس کو اس کی برائی میں آسانی کرتا ہے، جس کے اوپر یعنی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کی رحمت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان اس پہ حاوی ہوتا ہے تو وہ شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو وہ اس کی برائی کو کرنے میں آسان بیسیکلی اس کے لیے ہو جاتی ہے، اس کے نفس سے جو ہے نا اس کو آسانی ہو جاتی ہے وہ کام کرنے۔ تو اسی طرح اس میں اب جب یہ تھا کہ وہ سینہ کھولتا تھا تو ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی کہ قانون ہدایت اور قانون جو گائیڈنس اور مس گائیڈنس کا قانون تھا، جس کی ہم نے تین چیزیں پڑھی تھی۔ میں تھوڑا سا پیچھے سے کر رہی ہوں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہدایت کے لیے سچائی اور عدل ہونا چاہیے، نمبر 2 عدل اور حیا ہونی چاہیے، اور تیسرا ہے کہ کریونگ ہونی چاہیے، یہ فطرت کے ساتھ سنکرنائز ہونا چاہیے کہ جس کا دل کرے تو اس کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لوگ جن کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے تو ان کے لیے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ان کے لیے یہ اپنے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو یہی قرآن جو ہے وہی صراط مستقیم ہے، اور اسی کی جو نصیحت پہ رہے گا، جس کے سینے اس کے لیے کھلے رہیں گے، جو اس کے اوپر عمل کرے گا، اسی کے لیے جو ہے وہ جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور آخرت کی جتنی بھی جو ہیں وہ خوشخبریاں ہیں، وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیں جو کہ سیدھا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دار السلام۔ دار السلام، دار ہوتا ہے گھر، سلام ہوتا ہے سلامتی کا، لَهُمْ دار السلام عند ربهم، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔ الحمدللہ، کتنی خوشخبری کی بات ہے نا کہ سلامتی کا گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے ہے، اور پھر کیا آگے کہا، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سرپرست ہو جاتے ہیں، پھر ان کو دنیا کی چیزوں کی
فکر نہیں ہوتی. اچھا اب ہم نے جو یہ پڑھا تھا کہ دارالسلام ہے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جی لا آف گائیڈنس ہم نے پڑھے کیا ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا علامات ہیں جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ کیا ہمارا دل اسلام کے لیے کھلا ہے یا ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو وہ کیا علامات ہیں جس سے ہمیں پتا چلے کہ کیا ہم دارالسلام میں انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے یا نہیں، اور اگر ہمارے میں کوئی کمی ہے تو ہم اس سے امپروو کریں. تو جس کا دل جو ہے وہ کھل جاتا ہے نا اسلام کے لیے، تو پہلی اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت کی طرف جو ہے نا اس کا رجحان وہ بڑھ جاتا ہے. کہ زیادہ وہ جو ہے نا اپنا جب ڈیلی اپنا جب کام ہو تو زیادہ وہ یہ سوچتا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ تو دنیا کی اتنی وہ نہیں سوچتا، اتنی آخرت کی سوچتا ہے. جیسے بزنس مین مینٹیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ لوگ سب کچھ جو بھی بزنس مین ہوتا ہے وہ جو آج انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد مجھے اس کا جو ہے وہ پروفٹ ملے گا. تو ان کی ویسے مینٹیلٹی ہو جاتی ہے کہ آج میں اپنا ٹائم جہاں انویسٹ کر رہی ہوں، جہاں آج میں اپنا کام لگا رہی ہوں، جہاں میں اپنے پیسے آج لگا رہی ہوں، اس کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی ریٹرن مجھے بعد میں ملے گی. تو یہ اس کا ہو جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ وہ دنیا میں جو دھوکا ہے نا وہ اس دھوکے کو پہچان لیتا ہے، اور پھر اس کا اتنا دل نہیں لگتا دنیا میں، وہ دنیا کے ساتھ اس کا اتنا وہ نہیں رہتا کیونکہ اس کو دنیا کی چیزیں بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں لگتی کہ یہ نہیں ہے میرے پاس یا وہ نہیں ہے میرے پاس یا کچھ اس طرح اپنے لیے وہ دنیا کی چیزیں اس کے پاس نہ ہو تو اس کے لیے وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو دھوکے کا گھر ہے اور اس کو جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. تو اس کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس پہ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ بیسیکلی تیاری جو کر رہا ہوتا ہے نا دن رات، وہ دن کی تیاری نہیں کر رہا ہوتا کہ آج کے دن ہمارا یہ کئی دفعہ ایسے ہم کرتے ہیں نا کہ ہم آج ہم کھانا بنا رہے ہیں 2-3 دن بعد آئے گا، سارا فوکس ہم دنیا کی تیاری کے لیے کرتے ہیں کہ آگے کیا کریں گے، اتنے سالوں بعد کیا ہوگا، ہم ریٹائر ہوں گے تو کیا ہوگا، ابھی بچے ہیں ہمارے، پھر ان کی شادی ہوگی، پھر یہ ہوگا. اس طرح کی چیزیں ہم اپنی دنیا کی لائف سے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ دنیا کی لائف تو چلنی ہی ہوتی ہے ساتھ کے ساتھ، اس کو تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ ہے کہ میں موت کی تیاری کروں. تو وہ فوکس اس کا موت پہ رہتا ہے، موت کو بھولتا نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کو اگر کوئی تکلیف بھی آتی ہے نا، کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس سے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے. ٹھیک ہے. کوئی اس کا جو ہے نا غم آئے، تکلیف آئے، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا تقدیر پر ایمان ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس کے وہی لفظ ہوتے ہیں کہ استغفر اللہ پڑھنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیوں پہ الحمدللہ کہنا. ٹھیک ہے. اور وہ یاد رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الودود ہے. غفور کیا ہو گیا کہ معاف کرنے والے، اور ودود کیا ہو گئے بہت زیادہ محبت کرنے والے. تو وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ یاد رکھتا ہے. اور دیکھیں جیسے جیسے انسان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے نا ویسے ویسے انسان سافٹ نیچر کا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ صرف ایمان جو ہے نا یہ ہمارے اندر جب جاتا ہے تو ہماری نیچر کے اوپر بھی افیکٹ کرتا ہے. شروع میں جب کچا ایمان ہوتا ہے نا تو بڑا کڑک ہوتا ہے، تو بڑا انسان کا جو ہے نا وہ ڈانٹ ڈپٹ اس میں چلتی ہے. لیکن جب ایمان پکا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ انسان نرم ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. جیسے پیپر نہیں ہوتے ہمارے بک کے، جو نئی بک ہوتی ہے تو کتنی اس کے پیپر سخت ہوتے ہیں، جب ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں تو کیسے اس کے پیپر بھی نرم پڑ جاتے ہیں. تو ایسے جیسے ایسے ایمان ہمارے دل میں گھر کر جاتا ہے تو انسان کے اندر بھی جو ہے وہ انسان زیادہ حلیم ہو جاتا ہے. اچھا اسی طرح لا آف مس گائیڈنس جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو اپنا خود گمراہی کا ارادہ کر لیتا ہے، یعنی کہ ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے نا کہ وہ اس نے خود اپنا ارادہ کر لیا، گمراہی کا کر لیا، کہ وہ اس کو بس دنیا ہی دنیا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہدایت کا کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ مجھے ملے، اس کا سب فوکس جو ہے وہ دنیا کے اوپر ہوگا. اسی کو ہم اپوزٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوگا، اینگر ہوگی اس بندے میں، ایجیٹیشن ہوگی، اور غصہ آئے گا اس کو، اور جھوٹ بولے سچ بولے اس کو کوئی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے نا ایک جو کافر ہوتے ہیں نا وہ اسلام کو کیا کہتے ہیں نا یہ کنسٹرکٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن مومن جو ہوتا ہے اس کو اسلام کیا لگتا ہے، لبریٹنگ. وہ آتا ہے اس میں سے خوشی محسوس ہوتی ہے. مومن کو آ کے جو کافر کو لگتا ہے کہ بڑا ہی کنسٹرکٹنگ ہے. یہ ایک ایسے ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ پہلے اسلام پہ تھا اور پھر وہ چینج ہو گیا، اس نے اسلام کا دین چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد وہ اپنا قصہ یہ بتا رہا تھا کہ میں نے پھر خنزیر کا گوشت کھایا تو استغفر اللہ، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں آزاد ہو گیا ہوں، میں شکلز میں نے توڑ دی. تو ایسے ان لوگوں کو اتنا جو ہے نا اسلام کنسٹرکٹنگ لگتا ہے.
اور پھر یہ جو چیزیں ہیں زنا، حرام، سود اور رجس، جتنی بھی جو ہیں وہ ان سب چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں تو ان کو انہی چیزوں میں وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، اسی کے اندر اندر اسی کی ایڈکشن ہونے ہو جاتی ہے، بیسیکلی یہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں لوگ زنا سے، حرام سے، سود سے، چاہیں بھی تو نہیں پھر چھوڑ پاتے۔ تو ان سب چیزوں کو پھر ہم ذہن میں رکھیں، اور آگے جو ہم اب پڑھتے ہیں اپنی آیا 128 کا ترجمہ، اس میں ہے جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کر دے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ ان ربک حکیم علیم۔ یوم حشر کا یہاں پہ ذکر ہے، وہ یوم حشرہم، کہ حشر کے دن جب یہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، تو ایسے لوگ جو جنوں کے ساتھ جنہوں نے الائنس بنائے ہوں گے نا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو خوب فوائد پہنچائے ہوں گے۔ اس میں کیا ہے، جو لوگ جنوں سے فوائد حاصل کرتے ہیں، جو بلیک میجک ہے یا غیب کی خبریں لانے کے لیے جنوں کو بھیجتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا ہے نا، شہاب ثاقب جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ، یہ جو جن ہیں وہ خبریں لینے کے لیے اوپر سے اوپر جایا کرتے ہیں آسمانوں میں، اور اس میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک خبر یا کوئی ایک آواز ہی آ جائے جسے ہم پکڑ کے وہ لے آئیں، لا کے وہ دوسرے کو وہ خبر دے دیتے ہیں، تو جس سے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں، یہ کہہ کے کہ ہمیں تو غیب کا بہت علم ہے، اور پھر اس سے ان کو پیسے ملتے ہیں، چیزیں ملتی ہیں، لوگوں کا اعتقاد ملتا ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، فین بیس ہوتی ہے، اور سارا ان کا وہی کاروبار چلتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کیا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خوب یہ کاروبار چمکایا، اور ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عذاب نار ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ جب وحی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی تھی نا، تو اتنے جو تھے فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تو ہوتے تھے، لیکن فرشتے بھی اتنے ڈھیروں کے ڈھیروں فرشتے آتے تھے، کیونکہ اس وحی کی پروٹیکشن کرتے تھے کہ کہیں کوئی جن جا کے جو ہے وہ بیچ میں سے کوئی بات نہ سنے۔ تو جب وہ حضور پاک جب حضرت جبرائیل وحی اتار رہے ہوتے تھے تو وہ سب پروٹیکشن میں اس لیے بھی ہوتے تھے فرشتے سارے ارد گرد، کیونکہ جن اس کوشش میں رہتے تھے کہ اگر انہیں کوئی بات خبر مل جاتی یا کوئی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے ذریعے بتاتے، تو اگر کوئی ان کے بلیک میجک والے کو کوئی علم ہو جاتا کہ یہ اب آج ایسے کہیں گے یا کوئی غیب سے بتاتے، تو پھر وہ بات جو تھی وہ ان کی اس میں آ جاتی نا، تو کہ یہ کیا، اچھا ان کی تو وہی انہیں کیسے پتا چل گئی کہ پہلے ہے، تو وہ لوگوں کو اپنے گرویدہ بناتے، تو بہت ان کی پروٹیکشن ہوتی تھی اس وجہ سے کا۔ اور پھر جو عذاب نار کہا ہے نا کہ اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، تو عذاب میں بھی ایک تو ہے نا، ہم نار کا عذاب دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم بولتے ہیں کہ جی آگ کا ٹھکانہ، اس کے علاوہ بھی اس سے بھی زیادہ ایک عذاب کی بھی ڈفرنٹ قسمیں نا، اس میں ہے کہ غم حریر، اور وہ کیا ہے، شدید سردی کا عذاب، کہ جب وہ آگ کے عذاب سے پھر شدید سردی کے عذاب میں بھی ان کو ڈالیں گے، اور پھر ان کا ٹھکانہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب 129 ہے، دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اسی کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہی کمائی ہے جس کا ذکر میں نے کیا کہ یہ اس قسم کے ایک دوسرے کو غیب کی خبریں پہنچانے کی جو تھی وہ کرتے تھے۔ تو ان کا سارا کاروبار ایسے ہی چمکتا ہے نا کہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے، ہمیں غیب کا پتہ ہے، ہمیں آگے کی باتوں کا پتہ ہے، تو اس سے پھر لوگ جو ہیں وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ اچھا جی 130 ہے، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا، اب یہ وہی یوم حشر میں، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے تھے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں ان سے گواہی دلوائی؟ تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی وجہ سے وہ یہ کہیں کہ ہاں ہمیں تو یہ علم ہی نہ ہوا، ٹھیک ہے۔
آگے 31 میں یہ سیم بات کی ہے کہ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ اس کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن ان سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہی بھی لیں گے، اور وہ لوگ ابھی تو دنیا کی جو ہے نا زندگی میں مست ہیں اور اپنی ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ خود گواہی دیں گے کہ ہاں ہمیں علم تھا لیکن پھر بھی ہم ایسے کرتے جا رہے تھے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان جب ایک چیز میں لگتا ہے نا تو کئی دفعہ اگر ضمیر کی آواز آتی بھی ہے تو اس کو سلا دیتا ہے، تھپکا دیتا ہے نا کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، صحیح ہے صحیح ہے۔ تو یہ ہم کیئرفل رہیں کہ اگر ہمیں بھی اپنے ضمیر کی کبھی آواز آئے یا کوئی اندر سے آواز آئے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، غلط تو نہیں کر رہے، تو ہم بھی اس آواز کو نا جلدی سے سلا نہ دیں کہہ کے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں گے، یا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے۔ اس آواز کو ضرور امپورٹنس دے دیں کہ جو اندر سے آ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اچھا جی، اچھا اس میں اب آگے آگے ہم 132 پڑھتے ہیں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر انسان کا درجہ، جتنے بھی درجے ہوں گے نا جنت کے اور دوزخ کے، وہ عملوں کے حساب سے ہوں گے، کیونکہ اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں وہ کون سے درجے میں جائیں گے؟ کسی کو یاد ہے بات کہ وہ کون سے درجے میں جائیں گے جو منافق ہوں گے؟ وہ سب سے نچلے درجے میں جائیں گے، یعنی کہ کافر تو دوزخ میں جاتے ہیں، منافق سب سے نیچے، اسفل سافلین، یہ نیچے سے بھی نیچے درجے میں۔ اور منافق کا ہم نے کہا تھا کہ یاد ڈرے اس بات سے کہ منافق کو قرآن پاک میں ہمیشہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بتایا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور پھر عمل نہیں کرتے، وہ منافق ہیں۔ وہ کہاں جائیں گے؟ اسفل سافلین، کے نیچے سے نیچے درجے میں جائیں گے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہے۔ ایون جو چھوٹی چھوٹی سی ہماری نیکیاں ہیں نا، اب ہم نے چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی نیکی تو ہم کرتے ہیں، چھوٹی نیکیاں کئی دفعہ ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ تو بڑی نیکیاں تو چلیں ہم کریں، چھوٹی نیکیوں کا بھی خیال رکھیں۔ چھوٹی نیکیوں میں کیسے ہے؟ جو جیسے چہرے کے تاثر بھی اچھے بنائیں، مسکراہٹ رکھیں، الحمدللہ کہیں، بسم اللہ کہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہم اپنی زندگی میں بنائیں۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، ہم نے سنا ہے کہ جی وہ تو الحمدللہ بسم اللہ اور الحمدللہ والے مسلمان ہو گئے۔ لوگ اس چیز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ جی الحمدللہ بسم اللہ کرتے رہتے ہیں سارا وقت، اور کچھ کریں نہ کریں بس الحمدللہ بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم چھوٹی، ایک تو یہ کہ مذاق اڑا دیتے ہیں ان لوگوں کا، اور دوسرا یہ کہ وہ اس چھوٹی نیکی سے ہم جو ہے نا خود چھوڑ دیتے ہیں اس سے کرنا۔ اور دیکھیں جی کہ ہم چھوٹی سی کوئی چیز ہی کھا رہے ہوں، کوئی الائچی کھا رہے ہوں، منہ میں ڈالی، پانی پیا، جلدی سے بسم اللہ نہیں پڑھا، بسم اللہ کے تو ہم صرف کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں پڑھنا۔ تو ہر چیز سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو ہمیں نیکیاں اس میں شامل ہوں گی، اور اس میں کیا برکت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ کھانا پکا رہے ہیں بسم اللہ، ہر چیز میں پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ گئے 133۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بہت بے نیاز ہوں، اور میں تو تم لوگوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں جو ہوں اس میں ہے نا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ رحمت والا ہے، بے نیاز ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو، تم نے دیکھا نہیں ہے کہ میں چاہوں تو تم سب کو ختم کر دوں، جو تم میں سے جو وہ مشرکین مکہ کو سورہ اللہ نے نام ایکچولی جو ہے نا وہ مشرکین مکہ سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں تو تم سب کو ختم کر دوں اور ان کی جگہ ان کو لے آؤں جو پھر میرا کہا مانے۔ تو جیسے پرانی جتنی بھی جو ہیں وہ قومیں تھیں، ان کے اوپر عذاب آیا اور ساری کی ساری ختم ہو گئی اور پھر ان کی جگہ نئی قومیں آ گئی، تو وہ میں تمہارے ساتھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور پھر آگے آیا 134 میں، تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وما انتم بمعجزین، اب یہ کیا وعدہ ہے؟ ایک تو وعدہ یہ ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، اور ایک وعدہ کیا ہے کہ موت آ کے رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں نا وعدہ، تم سے ہم نے جو کیا ہے وہ تو آ کر ہی رہے گی، تو یہ نہیں ہے کہ نہیں آئے گی۔
تو اگر تم سیدھے نہیں ہوگے تو موت تو پھر بھی تمہیں آئے گی، اور سیدھے ہو جاؤ گے تو بھی تمہیں آئے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو نہ تمہارے اعمال چاہیے نہ تمہاری کوئی اطاعت چاہیے، وہ تو تم جو کچھ کر رہے ہو اپنے لیے ہی کرو گے۔ اور پھر یہ کہ تم خدا کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کہ انسان اپنے آپ تو میں تو بہت بڑھ جاتا ہے نا کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، بھول جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو اپنی سازشوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کے قابو سے باہر نہیں جا سکتے، اللہ تو اپنے تمام وعدے جو ہے وہ پورے کر کے رہیں گے۔ اب 135 ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو پر میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنا کام کرتے رہو، مجھے اپنا کام کرنے دو، تمہیں میری بات نہیں مانی نہ مانو، نہ میں تمہاری بات مانو، تو پھر ایک دن تو فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ تو جب اس دن فیصلہ ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ اچھا جی، اب آگے جو ہم 136 سے آیات پڑھ رہے ہیں نا، یہ ایسی جو ان کی بدعات جو انہوں نے کر لی تھی نا، جیسے میں نے کہا سورہ نامے میں بہت پتہ چلے گا کہ بدعات جو ہے وہ جب دین کے اندر شامل کرتے ہیں تو ان کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ جو تھے وہ انہوں نے دین ابراہیمی میں بدعات پیدا کر لی تھی نا، اور اپنی مرضی سے بدعات پیدا کر کے سلولی اینڈ اسٹڈیلی اتنا وہ اس بدعات میں آگے چلے گئے تھے کہ وہ ایک نیا ہی دین بن گیا تھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب بدعات آگے جاتی رہتی ہیں تو اصل دین کی جو ہوتی ہے نا شکل، وہ بگڑنے لگ جاتی ہے۔ اور یہ کوئی ایک دن کا پروسیس نہیں ہوتا، اٹ ٹیکس لانگ ٹائم، بہت عرصے تک سلولی، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بدلتی جاتی ہے شکل۔ تو یہ جو ان بدعات کا ذکر یہاں پر ہم آگے سے پڑھنا شروع کریں گے 136 سے، کہ اے لوگو، ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اس کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے، پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیل کرتے ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افتراء پردازیوں میں لگے رہیں۔ اچھا، اب یہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ خود سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بنائی ہوئی کھیتی ہیں اور ہمارے بنائے ہوئے مویشی ہیں، کہ یہ میں نے گندم بنائی ہے، یہ میں نے سارے پھل بنائے ہیں، اور یہ ہمارے ہی بنائے ہوئے مویشی ہیں جس کے ہم مالک ہیں، جو ہم نے پیدا کیے تم لوگوں کے استعمال کے لیے کہ تم اسے استعمال کرو، اور تم اس کا استعمال یہ کر رہے ہو کہ تم اس میں سے کیا کرتے ہو کہ جب وہ اس کو ذبح کرتے تھے تو کہتے تھے یہ حصہ جو ہے وہ کچھ حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور کچھ اپنے شریکوں کے لیے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ ہوتا یہی ہے نا کہ یہ شروع میں پہلے دن سے تھوڑی ہو گیا کہ وہ کوئی انہوں نے یہ چیز کہہ دی کہ جی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک جو ہے وہ بنا کے۔ ہوتا یہی ہے نا کہ پہلے ایک ورشپ کرنے لگتے ہیں، اس میں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ 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 وہ جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے جو بھی مویشی ہیں ان کے اندر کیا کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ روح آ گئی ہے، یا یہ ایک سمبل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ سٹارٹ تو ایسے ہوتے ہیں کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سمبل ہے، اور جو مویشی ہوتے تھے کیونکہ وہ جو ایگریکلچرل لینڈز ہوتی تھی تو ان لوگوں کے لیے وہ کیٹلز جو تھے بڑے امپورٹنٹ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے اسی کی وجہ سے تو دیکھو ساری ہماری کھیتی چلتی ہے، سب کچھ اس کی وجہ سے چلتا ہے۔ تو آہستہ 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 پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور اسی کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ زیادہ دینا ہے۔ اسی سملرلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ پیری فقیری کا کام چلتا ہے تو پیری فقیری میں کیا ہوتا ہے، لوگ جب پریشان ہوتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کے بجائے وہ کوئی نہ کوئی سورس ڈھونڈتے ہیں، اس وقت وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی ہماری مدد کرے، ان کو چین نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ اپنی جو ہے وہ قرآن سے جڑنے کی بجائے، اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے، وہ اتنے پریشانی میں، جب ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو پھر انسان ارد گرد کے سارے ڈھونڈتا ہے، جس کا ایمان پکا ہوتا ہے وہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر سے ہی مدد مانگتا ہے، تو پھر کمزور ایمان والے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو اپنی طرف لانے کے لیے، ان کا سہارا بننے کے لیے، تو پھر کہیں گے اچھا جی آپ ہمارے پیر صاحب
قصے ان کے مشہور ہوتے ہیں، ہمارے پیر صاحب ایسے کرتے ہیں، ہمارے وہ ایسے کرتے ہیں، تو اب آپ جس کی اولاد نہیں ہے، جسے گھر میں جھگڑا ہے، جس کا کچھ مسئلہ ہے، وہ تو ایسے ٹھیک کر دیں گے، ایسے ٹھیک کر دیں گے. وہ باقاعدہ بتاتے ہیں اتنا زیور لے آئیں، یا اتنا فلانے کا گوشت لے کر آئیں، فلانے کے بال لے کر آئیں، جو چیزیں بتاتے ہیں. پھر ان میں سے جو قصہ کسی کا صحیح ہو جاتا ہے تو اس سے ان کی مشہوری ہوتی ہے کہ یہ ان کا ایسے ٹھیک ہو گیا. تو پھر آہستہ آہستہ لوگ انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر انہی کو دینے دلانا شروع کر دیتے، پھر وہ ان پہ نظر و نیاز شروع کر دیتے. پھر جب ان کی قبریں بن گئی تو وہ اچھا بہت سی قبریں تو نیک لوگوں کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ نیک لوگ اس وقت نیک تھے، جب ان کی قبریں بن گئی تو انہی کو پوجنا شروع ہو گئے کہ اب یہی ان سے ہی شاید ہمیں کچھ حاصل ہوگا. تو یہ ساری جو بدعات جو انہوں نے کی، اور یہ ہم لوگوں کے مذہبوں میں بھی ابھی تک آ گئی ہیں، ان سب سے بہت ہی زیادہ انسان کو جو ہے نا وہ پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. وہ لوگ کہتے تھے کہ جو حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے نا وہ تو شریکوں کو نہیں پہنچا، لیکن جو ہم شریکوں کو دیتے ہیں نا کہ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ بھی پہنچ جا، اس قسم کی بات کرتے تھے. اور پھر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکوں نے شریکوں اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا. اب بہت سے جگہ پر یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ اولاد کا قتل ہوتا تھا، اور یہ ابھی تو نہیں، جیسے برازیل میں اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں نا اولاد کی بھین چڑھایا کرتے تھے. تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریکوں کو خوش کرنے کے لیے اب قتل کر دیا. ایون اب بھی جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ بلیک میجک وغیرہ میں کبھی ان کو کوئی اعضاء چاہیے ہوتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، جادو وغیرہ جو سیٹن کی ورشپ ہوتی ہے نا، اس قسم کے بلیک میجک میں چیزیں یوز ہوتی ہیں. پھر یہ چھوٹے بچوں کو کڈنیپ کر کے پھر ان کے کچھ اعضاء لیتے ہیں، پھر اس کو مکس کر کے کسی طرح جنوں کو قابو کرنے کا یا بلیک میجک کا ایک بہت برا طریقہ وہ کرتے ہیں تاکہ یہ کیا ایک پاور آ سکے ان کے پاس نا. تو یہ اس چیز سے سخت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ تو وہ خود ہلاکت میں مبتلا ہیں جو ایسے کرے گا، اپنی اولاد کا قتل کرے گا. کیونکہ ہماری جو شریعت ہے اس کے جو مقاصد ہیں وہ تحفظ جان، تحفظ مال، تحفظ ایمان، یہ سب چیزیں ہیں نا، تو اس میں جان کے تحفظ بھی شامل ہے. ہم تو جو کھانے کے لیے بھی جانور استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہم ذبح کرتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے کر رہے ہیں. تو اولاد کا قتل کیسے جائز ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو پھر کر رہے ہیں ایسے کام اگر، تو پھر یہ اپنی ہی افطرا پردازیوں میں ان کو تم چھوڑ دو. پھر آگے آیا 138 میں ہے، کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں، نہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے. عنقریب اللہ ہی انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا. اب یہ کچھ جانوروں پہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو جیسے بتایا تھا نا بحیرہ سام، یہ کہتے تھے کہ اگر ایک اونٹنی ہے اس کے 2 لگاتار جو ہیں وہ مادہ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے تھے اب اس اونٹنی سے کام نہیں لینا، یہ ہمارے بتوں کے لیے ہو گئی. یا کئی دفعہ ایسے کہتے تھے کہ جو کوئی پریگننسی میں کوئی اونٹنی ہے اگر اس کا جو کوئی نر ہے تو وہ ان کے آدمی کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی. اور پھر کہتے ہیں اگر یہ مردہ پیدا ہوا تو پھر دونوں کھا سکتے ہیں. تو اس طرح کی خود ہی چھوٹی چھوٹی بدعات جو تھی نا انہوں نے ایجاد کر لی تھی، اور پھر ان کے اوپر خوب لگے رہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانور ہم نے تمہیں سواری کے لیے دیے ہیں، تمہیں کچھ کھانے کے لیے دیے ہیں، لیکن یہ خود ساختہ اپنی طرف سے انہوں نے ان کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. تو جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جیسی بتائی ہم وہ کریں، اپنی مرضی سے اس کے اندر ہم چیزیں نہ ڈال دیں. پھر آگے ہے، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے، وہی نا پریگننسی میں، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، یعنی کہ جو کچھ وہ ان میں تھا وہ مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں. لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں سے کی اسے خبر ہے. آیا 140 ہے، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کے لیے حرام ٹھہرا لیا. یقیناً وہ بھٹک گئے ہیں اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. اب یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جو انہوں نے جو ڈفرینٹ جو چیز ہم پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ساری یہ جو ان کی معاشرتی رسومات تھیں اور جو ان کی کلچرل رسومات تھیں،
یہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اس میں یہ دیکھیں نا، یہ ان کے کسٹمز تھے. اب یہ ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ بھی کلچر کا اسلام سے کیا تعلق ہے. کلچر کا اسلام سے تعلق ہے. ہم کوئی بھی کلچرلی چیز کو اتنا زیادہ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو کلچرل ہے، اسلام علیحدہ ہے، کلچر علیحدہ ہے. اسلام علیحدہ اور کلچر علیحدہ نہیں ہے. اسلام کو ہم نے وہ والا کلچر اختیار کرنا ہے جو اسلام ہمیں کہتا ہے. تو یہ اس طرح جو سیپریٹ کر کے نا پھر وہ آرام سے کلچر کے نام پہ سب کچھ کری جاتے ہیں. تو جس طرح آپ کلچر میں یہاں پر یہ انڈیا سے ہم نے کتنی چیزیں سیکھ لی ہیں نا. کیا کہتے ہیں کہ جی منت کے لڈو ہیں جو ہم بانٹیں گے. کبھی یہ 15 شبان کو کہتے ہیں جی حلوے ہم نے بنایا، حلوہ پوری. میں نے کس نے کہا ہے 15 شبان کو حلوہ پوری بناتے ہیں یا حلوہ بانٹتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھا پھر اس کے علاوہ کیا انہوں نے اور بنایا کہ اچھا یہ اب آج کل کے زمانے میں جس طرح جو بدعات ہو گئی ہیں تو اس میں کیا جی میلاد ہوتا ہے. پھر میلاد پہ پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول کی سواری آ گئی، اب سب کھڑے ہو جاؤ، اب سب کھڑے ہو کے نبی پہ درود پڑھو. اب دیکھیں یہ درود جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ جب وہ آئے تو کوئی صحابہ کھڑے ہو. وہ نہیں کہ صحابہ کو کہتے تھے نہیں کھڑے ہو، ان کو پسند نہیں تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرے نبی کو یہ بات پسند نہیں ہے. تو اب یہ سوچیں نماز میں جب درود آتا ہے تو ہم ساری نماز کھڑی ہو کے پڑھتے ہیں، درود ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جو ہے نا وہ رکھا کہ بیٹھ کے پڑھیں. لیکن اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، میلاد آ رہے سارے کہہ رہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ جی حضور کی سواری آ گئی، کھڑے ہو کے درود پڑھو. اب یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ کس نے کہا درود کھڑے ہو کے سارے پڑھے؟ ٹھیک ہے. اور پھر کیا، پھر اس کی ایکسکیوز کیا نکالتے ہیں، ہم تو درود ہی پڑھ رہے ہیں نا، بیٹھ کے پڑھے کھڑے ہو کے پڑھے پھر کیا ہے. تو ٹھیک ہے سلولی اینڈ اسٹڈیلی پھر آپ نمازیں بھی کھڑے ہو کے درود پڑھ لیں. تو اس طرح کی باتیں جو خود بخود آپ نے کہیں سے نہیں پڑھی، کوئی آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہے، کچھ آپ کو پتا نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں کہ یہ ایسے کریں. اسی طرح بہت سی عبادات میں آ جاتا ہے، جیسے ہم اس دن کہہ رہے تھے صلاۃ التسبیح کا ذکر کر رہے تھے، خود ہی سے بنا لی کہ ایسے پڑھے ایسے پڑھے ایسے پڑھے. کس نے کہا آپ کو ایسے پڑھے؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا بہشتی دروازہ بنایا ہوا ہے. اچھا پھر اس طرح کیا یہ اپنی اولاد کو ان کے نام کرتے ہیں، تو پھر یہ اپنے اولاد کا نام بھی رکھتے ہیں ان کے ساتھ، جیسے پیر بخش. جو یہ بھی کسی پیر کے ساتھ کا نا کہ پیر نے کی دعا سے یہ پیدا ہوا ہے تو پیر بخش نام رکھ دیا. اور اس طرح کی چیزوں کہ اب اچھا پھر یہ کیا ہے کہ یہ بھی کچھ سنا ہے، کہتے ہیں جی مکہ کے کبوتروں کا دانہ لے آؤ تو پھر بچہ پیدا ہو جائے گا. اب یہ مکہ معظمہ جا رہے ہیں اور پھر شرک ہو گیا کہ مکہ کے کبوتروں کا دانہ لاؤ تو بچہ پیدا ہو جائے گا. پھر یہ چوتھی اور مایوں، پھر 40واں کہ 40واں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ جی پالنا دینا ضروری ہے، ماموں ہے تو ماموں کو پالنا دینا. کیوں ماموں کو پالنا دینا؟ ماموں کا کیا رول ہے بچہ کے پیدا ہونے میں؟ ماموں کو پالنا ہم نے ضرور دینا ہے. تو اس قسم کی بیکار کی بہت سی رسمیں جو ہم نے بلا وجہ جو ہے وہ ان کو اپنے زندگیوں میں شامل کر دیا ہے، جس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو ان سب چیزوں سے جو ہے نا انسان ہمیں بہت الرٹ رہنا چاہیے، اور جہاں بھی دیکھیں آپ کے یہ ہو رہا ہے تو کوشش کر کے اس کو بتائیں، ان کو اویئر کریں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ بھی حکمت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس زمانے میں کیا تھا، پیریڈز کو بھی ایک ٹیبو بنایا ہوا تھا نا انہوں نے عورتوں کو کہ جی ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھے، کھا نہیں سکتے ایک ساتھ، پی نہیں سکتے. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. 141 میں ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار جب یہ پھلے اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو، یہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ جو درخت میں نے پیدا کیے ہیں نا، یہ تو میں نے تم لوگوں کے کھانے اور پینے کے لیے پیدا کیے ہیں، تم لوگوں کی آسانی کے لیے پیدا کیے ہیں کہ تاکہ تم ان لوگوں کو استعمال کرو. تو ان چیزوں کو تم نے استعمال کرنے کے بجائے تم نے پوجنا شروع کر دیا. اب دیکھا انہوں نے ایک درخت بنائے ہوتے ہیں، اس درخت کو پوج رہے ہیں، اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک آج کل کے زمانے میں ایک چیز ہے نا جو بہت اس کو بولتے ہیں 10th ایپل سنڈروم. اب 10th ایپل سنڈروم کیا ہے کہ آپ نے ایک ایپل کھایا، پہلی دفعہ کھایا، پھر جب تک 10واں کھا لیا نا تو فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے، میں ایپل ہی کھاتی رہوں، مجھے کچھ اور دیں. جیسے منو سلوا اترتا تھا نا تو پھر وہ کچھ عرصے کے بعد منو سلوا سے کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں گیہوں دو، تکڑی دو، یہ دو. ٹھیک ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی ہمارے پاس خوراک ہے، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا کہ ہم لوگ بھی نا کچھ ناشکرے سے ہو گئے کہ ہم ان چیزوں کی قدر کرنی ہم نے بند کر دی ہے. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دیکھیں نا ہر چیز کیسی ریسائکلیبل بنائی ہے، سارے چھلکوں سے کیسی کھادیں بن جاتی ہیں، وہ بھی بغیر اسمیل کے.
تو وہ سب چیزیں خود ہم جو آرگینک کھادیں بن جاتی ہے. اب تو یہ نکلی کھادیں بھی آنے لگی نا، نائٹروجنس اور کیا کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے وہ سب ریسائکلیبل ہے، زمین کے اندر ہی دوبارہ استعمال ہو جاتی ہے. خود انسان بھی استعمال ہو جاتا ہے، ہماری باڈی بھی جو ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے. صرف ایک ہماری چھوٹی جو ہے نا وہ ہڈی کے علاوہ جس سے انسان دوبارہ پیدا ہوگا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کے میں نے تمہارے لیے پیدا کیے تاکہ تم انہیں کھاؤ، نہ کہ یہ کہ اب تم ان کو اور چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دو. اور پھر لیکن ان کا یہ ہے کہ جب جو کوئی ہے ان کو استعمال کرتا ہے نا بزنس کے طور پہ، جو بھی ایگریکلچر لینڈ ہوتی ہے اور اس کو بزنس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر ڈفرینٹ احکامات ہیں کہ عشر بھی دیں، زکوٰۃ علیحدہ ہے، اس کا خراج علیحدہ ہے کہ وہ صدقہ جو کرنا ہے، زکوٰۃ کرنی ہے، وہ اس کا علیحدہ حکم ہے کہ وہ کیسے کی جائے گی. 142 ہے پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہ کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مویشی میں نے تمہیں کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں، سواری کے لیے دیے ہیں، بار برداری کے لیے دیے ہیں، اور ہم نے کیا کام شروع کر دیا. اب دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حلال جانور ہیں نا، وہ تو ہم دیکھیں کبھی بھی نہیں ختم ہوتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے ہیں، ابھی کیا ہو رہا ہے کہ وہ تو ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن نا حلال جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے رکھا ہوا ہے کہ جو کھا سکتے ہیں نا جانور، وہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اب ایکسٹنکٹ کیا ہو رہا ہے جی؟ پینڈا ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے. پینڈا کون کھاتا ہے؟ کوئی کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا نا. وہ کیسے ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے؟ اور پھر جو یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ دیکھیں یہ بڑھتی جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو نہیں کھائیں گے نا، شیپ کو اور کاؤز کو، تو یہ اتنی بڑھ جائیں گی کہ ساری گرینری ساری گھاس ہی کھا لیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور پھر ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا، ہم نے کیا فساد کیا کہ ہم نے جناب کروکوڈائل اسکن کے پرسز بنانے شروع کر لیے، جوتے بنانے شروع کر لیے، اس طرح کی چیزیں شروع کر لی ہیں. تو ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ بالکل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شکار بھی اس طرح نہیں کرو تم لوگ کہ اپنے پلیئر کے لیے شکار کرو تم جا کے جانوروں کا. نہیں، منع کیا اس سے بھی. ایسے جانور کا شکار جب تمہارے پاس حلال ہی نہیں ہے، تم اس جانور کا شکار کیوں کرو؟ تو ان چیزوں سے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہمیں، اور کہا ہے کہ یہ باقاعدہ 142 میں دیکھیں دوبارہ آیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اس کا تو ہم نے پیچھے بہت اچھے سے ترجمہ کیا تھا. یہ خطوات الشیطان کیا ہیں؟ شیطان کے قدموں کے پیچھے، کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا. اور انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اور جو اس کی پیروی کرے گا ان چیزوں کے کھانے پینے کے اندر بھی، تو پھر اس کو ہی پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. 143 میں ہے کہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم کے اور 2 بکری کی قسم کے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے لیے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں. ٹھیک ٹھاک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور پھر آگے فرمایا کہ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسمیں ہیں اور 2 گائے کی قسم ہے. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا پھر بتاؤ نا وہ پروف کہاں ہیں جو وہ لوگ کہتے تھے نا کہ ہمارے باؤ اجداد کرتے ہیں، تو وہ کسی علم کی بنا پر ہی کرتے ہوں گے. ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آیا ہوگا تبھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ کسی کا نر امپورٹنٹ ہے، کسی کی مادہ امپورٹنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا کے دکھاؤ پھر وہ. اب آج کل بھی آپ کسی سے کہہ دینا اچھا ہم یہ کرتے ہیں، کوئی ریفرنس حدیث کا لا دیں، وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہیں ریفرنس حدیث کا ہم کہاں سے لا کے دیں. آپ بھائی ہمارے کرتے ہیں، بڑے بوڑھے کرتے ہیں، تب سے کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا چلو پھر بتاؤ کہاں سے تم نے وہ سیکھا کہ یہ تم نے ایسے کرنا ہے، اور بغیر علم کے جھوٹی بات تم آگے پہنچا رہے ہو، غلط رہنمائی کر رہے ہو. تو یہ ساری بدعات کے اگینسٹ جو ہے نا، یہ ساری آیات بہت بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ آگے سے آگے چلتی ہیں تو دین کی شکل ہی چینج ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے یہاں پر کیا کیا بدعات جیسے ہوتی ہیں، جیسے سات سہاگنے کہ جب رسم ہوتی ہے شادی کی تو یہ انڈیا سے کہ جی بیوہ کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، بچگونی ہو جائے گی، یا 7 سہاگنے آ کے جناب مہندی لگائیں. یہ جو ہے کہ اس سہاگنوں سے شگون لینا. اب یہ شگون لینا کیا چیز ہے؟
یہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے، تو آپ انسان سے شگل لے رہے ہیں، یا پھر کہتے ہیں جی پیلا رنگ پہنے تو دلہن محفوظ ہوگی، یہ اب کس نے کہہ دیا؟ پھر کیک کے اوپر کتنی موم بتیاں لگی ہوئی ہیں یہ کاؤنٹ کرنا ہے انہوں نے، کتنی موم بتیاں لگی ہیں، اتنی موم بتیاں لگی ہوں یا اتنی موم بتیاں لگی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیز. پھر فال نکالتے ہیں، جی فال نکالیں، اور اس میں بھی اس طرح کرتے ہیں کہ تسبیح پکڑی ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں جی اگر تسبیح جی ہم نے فال نکلوانے جا رہے ہیں کہ کام کریں یا نہ کریں، تو پھر کہتے ہیں اگر تسبیح جو ہے وہ رائٹ سے لیفٹ ہو گئی تو پھر کر لیں، اگر لیفٹ سے رائٹ ہو گئی تو پھر نہیں کرنا. اور وہ تسبیح گھماتا کون ہے؟ خود بخود تو نہیں ہوتی. جو جس کے پاس فال نکلوانے جاتے ہیں نا وہ خود ہی تسبیح کو ایسے کر دیتا ہے یا ایسے کر دیتے ہیں، اور یہ پھر اس کے حساب سے عمل کرتے ہیں کہ انسان کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر نہیں. پھر یہ کنڈے ہیں جو کنڈے کرتے ہیں، اس میں بھی ہوتا ہے کنڈے جہاں پر ہو رہے ہیں بس وہیں کھا سکتے ہیں، وہاں سے نکل کے باہر نہیں کھا سکتے. اور یہ غیر اللہ کے نام پر کھانا سخت سخت منع ہے. تو غیر اللہ کے اوپر کھانا کیا ہے؟ جو بھی کوئی کھانا ایسا بنایا ہو جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دیا ہو، جیسے ہم نے دیگ پکائی ہے یا ہم نے دادا صاحب کے نام کی دیگ پکائی ہے یا ان کے عرس کے نام کی دیگ بنائی ہے، نہیں ہم دے تو پھر کہیں گے ہم تو اللہ کو دے رہے ہیں لیکن ہم نے ان کے عرس کے لیے بنائے. بھائی جب آپ اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں تو بس اللہ کے نام پہ دیں، ختم ہو گئی بات. یہ کہاں سے آیا کہ ان کے عرس کے لیے بنائے، دادا صاحب کے نام کی دیگ ہے؟ اچھا اب یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ڈیتھ اینیورسریوں کا بھی بہت وہ ہے کہ جی برسی ہو رہی ہے. اب برسی میں جو ان کو کھانا پسند تھا، جو جن کی ڈیتھ ہو گئی ان کو جو کھانا پسند تھا، ہاں جی وہ کھانا بنائے جو ان کو پسند تھا اور وہ بانٹے. یہ کس نے کہا؟ اچھا جی اب برسی ہو رہی ہے، ہم برسی ہوئی کھانا ہم جو ہے وہ پکا کے جو ہے وہ دے رہے ہیں ان کے نام پہ. جو ڈیڈ باڈی کے نام کا نہیں آپ دے سکتے. آپ نے جو صدقہ کرنا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پہ صدقہ خیرات کرنا ہے جس کا ثواب ان کو جائے. یہ نہیں کہ اب آج ان کی برسی ہے تو ہم ان کی برسی منا رہے ہیں اور اب ہم ان کی برسی پہ ہم نے جو ہے وہ کھانا ان کے نام کا بنائیے، ان کے نام کی دیگیں بن رہی ہیں، ان کے نام کی نہیں ہونی بن سکتی دیگ کوئی بھی. اور ایگزیکٹ کس نے کہا ڈیتھ اینیورسریاں منانی ہے یا برسی منانی ہے؟ کہاں ہم نے کون سی حدیث میں ملا ہے کہ ہمیں برسیاں منانی ہے؟ ایسے برتھ ڈے نہیں منانی، ہمیں کوئی نہیں ملتا حکم، برسی کا بھی حکم نہیں ملتا کہ نہیں آج تو ہم نے ان کو ثواب دینا ہے. نہیں، آپ ان کے لیے ہول آف دا ایئر آپ ان کے لیے صدقہ کریں نا، پڑھیں لکھیں. کہاں آپ کو کسی حدیث میں ریفرنس آیا؟ اچھا پھر کیا ہے کہ ایک ہم چھوٹے بھی ہوتے تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ بی بی فاطمہ کی کہانی، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے سنا ہوگا کہ نہیں، کہ وہ منت مان لیتے تھے کہ بی بی فاطمہ کی کہانی. ہم نے خود نہیں کبھی سوچا کہ ہم تو علم ہی نہیں حاصل کیا، کیونکہ ہمارا پاکستان میں سارا اسلام ایسے ہی ہے نا، جو سب کر رہے ہیں پھر کر لو، یہ ہے. تو اب یہ بھی بدعت ہے. پھر اچھا اب مہندی میں کیا ہوتا ہے؟ مہندی کی رسم ہوتی ہے ہمارے ہاں، دولہے کو مہندی لگتی ہے، پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سالیاں یا کوئی دوسری نامحرم اور لڑکیاں اس کی انگلی پکڑتی ہیں. اب یہ اسلام میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سالیاں ہو یا کچھ اپنے وہ جیجا کی انگلی پکڑے؟ نامحرم ہے، نہیں پکڑ سکتے آپ انگلی، تو انگلی پکڑ لی. پھر کیا ہے؟ جوتا چھپائی ہو رہی ہے، دودھ پلائی ہو رہی ہے، ہم نے کی ہے ہم نے شادیوں میں بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن جوتا چھپائی اور دودھ پلائی بھی یہ کوئی اسلامکلی کرنے والی چیزیں. اور اب آپ سوچے جو اس وقت کیا ہے کہ وہ مانگ رہی ہے نا پیسے ہر چیز پہ، رستہ روک رہے پیسے مانگ رہے، رستہ روک رہے پیسے مانگ رہے، کہاں سے آئی ہے یہ چیز؟ اور پیسے مانگ رہے کیوں مانگ رہے؟ اب ہم نے اس کو بنا لیا تو یہ فن ہے یا بڑا اچھی بات ہے، یعنی کہ ہمیں تو کہا کہ کم سے کم خرچ کریں شادیوں پہ، کسی پہ بوجھ نہ آئے، لیکن ہم دلہے پہ پہلے ہی بوجھ ڈال رہے ہیں، اب ہمیں پیسے دو پیسے دو. اور ویسے ہی اسلام میں تو مانگنا منع ہے نا، آپ ایک جنرل ٹرم میں دیکھیں اسلام میں مانگنا منع ہے. اور پھر آپ سوچیں پریسٹیج کے اگینسٹ ہے نا کہ آپ جا کے کسی سے پیسے مانگے، پھر وہ لڑکیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. پھر بڑی بوڑھیاں کیا کہتی ہیں؟ چلو کرنے دو لڑکی بچیاں ہیں کرنے دو. نہیں، اب وہ ہم بڑی بوڑھیاں وہ اب ہم ہو گئے اور ہم نے سیکھ لیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اب یہ ہمارے اوپر آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ نہیں بیٹا یہ نہیں کرنا، یہ آپ کی پریسٹیج کے اگینسٹ ہے. وائی وڈ یو گو اینڈ آسک منی فرام سم ون ایلس؟ ٹھیک ہے، لیکن انسان کی سیلف وہ ہوتی ہے نا، تو وہ اب یہ کام کرنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی اخلاقیات کے اگینسٹ ہے بیسیکلی. تو یہ بات نا کہ آپ جا کے پیسے مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں؟ فن کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں سوائے اس کے کہ آپ پیسے مانگے. تو اس طرح کی جو یہ سب بدعات ہے نا، یہ ان سب سے ہم نے بچنا ہے. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ 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 پورا دیکھیں ہمارے شادیوں کا سسٹم ہی چینج ہو گیا. دیکھیں نا جو ویل ٹو ڈو لوگ ہیں وہ تو کرتے ہیں. اب جو ویل ٹو ڈو کرتے ہیں نا، ہوتا یہ ہے کہ ساری سوسائٹی ان کو فالو کرتی ہے. اٹس ہمیشہ فیشن ہو کچھ ہو اوپر سے نیچے آتا ہے. اب ہم کہیں نا جو افورڈ کرتا ہے اس کو دینے دیں، کہتے تو ہم ہیں جو افورڈ کرتا ہے اس کو دینے دیں. ہوتا کیا ہے کہ جب وہ افورڈ کرنے والا دیتا ہے نا، اس کو دیکھ کے مڈل کلاس دیکھے گی، وہ اس کو فالو کرے گی، اور مڈل کلاس کو دیکھ کے لوور کلاس کو دیکھے گی، وہ اس کو فالو کرے گی، پھر سارے فالو کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے
یہ رسومات آگے سے آگے بڑھ جاتی ہیں. پھنس کون جاتے ہیں؟ مڈل کلاس والے، لوور سوشو اکنامک کلاس والے. جب ایک دفعہ اپر کلاس والے یہ کرنا بند کر دیں گے نا کہ نہیں یہ نہیں کرنا، تو پھر ایسے چیز نیچے 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 جائے گی جو وہ سیکھیں گے کہ اچھا یہ نہیں ہوتا. جب ایک کھانا ہو گیا تھا شادی کا تو پھر سارے یہ ایک کرنے تھے، لیکن ہم نے لوپ ہول نکالے، اب گھر میں جا کے اور کھانا نکالیں گے. تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں پھر اس سے دین کا جو ہے نا اس کو نقصان پہنچتا ہے بدعت نکالنے سے، کہ اس کی شکل جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے سلولی اینڈ اسٹڈیلی. اچھا آیا 145 پڑھتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے. فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا کلیئرلی کہہ دیا کہ دوسرے والا سے کہو کہ کون سی وحی تمہارے پاس آئی ہے جس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ جو کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا اور کھانا جو ہے وہ حلال ہے. تو ہر کھانا والا اور کیا کہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو، یہ اب کلیئر کر دیا نا کہ خون جو ہے وہ بہا ہوا خون ہو وہ ہم نہیں کھا سکتے. ہاں لیکن جو گوشت کے اندر ہے وہ تو اس کے اندر ہی ہوتا ہے، وہ کھا سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کہاں سے تم نے سیکھی. اور پھر اگر کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جس نے جو ہے وہ لا علمی میں کھا لیا ہو یا جو ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مقرر کی ہوئی حلال اور حرام کی جو بھی چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھ لی ہیں کہ کون سا ہم کھا سکتے ہیں کون سا نہیں کھا سکتے، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز کسی نے نا علمی میں کھا لی ہو تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لے، اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے. ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں کہ جو چیزیں ہم نے ناسمجھی میں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے بخش دے. لیکن اب ہمارے لیے زیادہ بڑا امتحان ہے کیونکہ ہمارے بچے ہم سے پوچھنے والے ہیں کہ آپ نے خود تو کر لیا اب ہمیں کیوں روک رہے ہیں. تو پھر ہم انہیں کیا کہیں؟ ہم کہیں گے پھر سارا کچھ ہی فالو کرو. ہم تو نہیں یہ دیکھتے تھے ٹی وی 24 گھنٹے، ہمارے ہاں تو نہیں لگتا تھا، ہمیں تو ایک گھنٹے کا ڈرامہ دیکھنے کی اجازت تھی. تم بھی بس سوشل میڈیا ایک ہی گھنٹے کرو گے، کرنا ہے تو پھر پورا فالو کرو. ہمیں تو نہیں اجازت تھی ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے یہ کر رہے وہ کر رہے، تم لوگ تو ہر چیز کر رہے. تو پھر اگر فالو کرنا ہے ماں کو تو پھر پورا کرو. تو اگر صرف ایک چیز میں پھر فالو نہیں کر سکتے تو پھر ہر چیز میں فالو کرو. تو پھر ہم بھی انہیں کہیں کہ ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا تھا، تو پھر ہر چیز میں اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی دلیل دے کے سمجھائیں کہ ہم لوگوں کی ایسی لائف نہیں ہوتی تھی جیسی تم لوگوں کی ہے. ہم لوگوں نے تو اور طرح کی لائف گزاری ہیں. ہم تو پیرنٹس کا سنتے تھے، جو ہمیں بات کہہ دیتے تھے ہم آگے سے چون سے چرا نہیں کر پاتے تھے. تو تم لوگ کیسے ہم سے تو آ کے کوشچن کرتے ہو؟ ہمارے میں تو ہمت ہی نہیں تھی کہ ہم کو کوشچن کر سکتے ان سے. تو پھر تم بھی اب ہماری ہر بات سنو جیسے ہم بتا رہے ہیں. تو پھر اگر کرنا ہے نا یہ سارا کچھ شادی پہ تو ٹھیک ہے، پھر ہاں جو بات ہم کرتے ہیں پھر وہ بھی کرنی پڑے گی. جیسے ہم پیرنٹس کا مانتے تھے پھر وہ بھی مانو. پھر ایک دفعہ ہی دیکھو، ایک گھنٹہ دیکھو بس. سوشل میڈیا ایسے زیادہ نہیں دیکھ سکتے، ایک گھنٹے سے زیادہ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے تم، کیونکہ ہم تو ایسی زندگی گزاری پھر پوری ہمیں ہماری زندگی کاپی کرو. پھر صرف یہ شادی کے اس پہ نہیں. بہرحال جو بھی ہے بچوں کو آپ نے ایک طریقے سے اپنے حساب سے سمجھانا ہے، لیکن چیلنج ہمارے لیے ہی ہے پھر زیادہ کہ ہمارے سے وہ ہوا ہے اور اب ہمارے پہ چیلنج ہے کہ ہمیں پتہ لگ گیا علم سے کہ یہ صحیح نہیں ہے. انہیں قرآن پاک کی آیتیں ساتھ دکھائیں اور بتائیں کہ بیٹا ہم سے غلطی ہوگی آپ یہ پڑھو. تو یہ ہے کہ وہ بچے جب خود پڑھتے ہیں نا تو پھر دے ڈو انڈرسٹینڈ. اور ہماری بات نہیں سمجھ آتی تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں بیٹا یہ آیتیں سورہ نام کی آپ پڑھیں، آپ کو جو بھی اسکالر اچھا لگتا ہے آپ اس کی سن لیں ایکسپلینیشن کیا ہے، تاکہ آپ کو خود سے پتہ چلے کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے. اچھا جی اب آگے 146 میں آتا ہے اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہے یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے ان کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسی ہی باتیں بنا بنا کے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو تمہارے پاس کوئی علم ہے
जिसे हम सामने हमारे सामने पेश कर सको। तुम तो महज गुमान पर चल रहे हो और निरी कयास आराइयां करते हो। अब ये हुआ ये था कि ये आपको बताया था ना शुरू में सूरह नाम में कि एंड के जो आयात है वो ऐसी हैं जिसमें मुशरिकीन मक्का और यहूद दोनों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इकट्ठे ही एड्रेस कर लिया है। तो इसमें यहूद को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाखून वाले जानवर हराम किए थे और इनके ऊपर चर्बी हराम कर दी। अब हमारे पे तो जो है वो चर्बी हराम नहीं है ना, तो इनके ऊपर चर्बी हराम थी और वो भी टेम्पररीली हराम हुई थी। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिखा है, ये इनकी सरकशी की सजा इन्हें दी गई थी कि सरकशी के तौर पे इन पे चर्बी हराम कर दी कि अब तुम गोश्त खा सकते हो, चर्बी नहीं खा सकते। तो इन्होंने फिर क्या किया, आगे से इन्होंने क्या इसका वो निकाला कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये खुद ब खुद इन्होंने फिर उसके अंदर से ये निकाला कि ये वो कहते थे कि चर्बी हराम है ना, तो चर्बी को ये पकड़ के उसको पिघला लेते थे और पिघला के फिर उसका जो बना लेते थे, जो भी चीज़ बन जाती तो उसको वो यूज़ कर लेते थे। कहते थे अब तो ये चर्बी नहीं ना रही, तो ये तेल हो गई। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये फिर इस किस्म की चीज़ें चेंज करते हैं और खुद ब खुद उन चीज़ों को फेरते हैं। पहले ये बहुत से क्वेश्चन करते हैं, ये करते थे बनी इसराइल, फिर जब बहुत से बहुत उनकी शरीयत जो थी सख्त हुई क्योंकि उन्होंने इतने सवाल जवाब किए, तो भी जब सख्ती हो गई तो फिर वो सख्ती उनसे जो है वो बर्दाश्त नहीं हुई और फिर वो इनकार कर लेते थे और छोड़ देते थे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए कहा कि ये जो अब बीच की ये रास्ते निकालते हैं ना, इनकी सरकशी की वजह से, तो इनसे तुम पूछो कि ये कहाँ से तुम्हारे पास ये चीज़ आई? ये किसने तुम्हें कहा कि ये हराम है और ये हलाल है? इनसे पूछो कि कोई ऐसा इल्म है इनके पास कि ये खाली महज और गुमान पे और कयास आराइयों पे चल रहे हैं। अब हमने भी देखना है कि हम भी महज गुमान और बहस महज कयास आराइयों पे ना चले कि इल्म है नहीं और कयास आराइयाँ और वहम पे, अच्छा हाँ वो उसने कर लिया तो ठीक है, उसने कर लिया तो ठीक है। तो हमने उसको देखना है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। और फिर ऐसे बहाने नहीं निकालने के, अच्छा चर्बी हलाल हो गई है तो फिर बीच में से कोई एक निकाल लिया ना कि अब उसको पिघला के कुछ और फॉर्म बना दी कि चलो ये तो हराम नहीं है ना। ये होता यही है कि हम अपने माइंड से जो हम बड़े रीजंस निकालते हैं ना, वो कभी भी वैलिड रीजंस नहीं होते, क्योंकि हम अपने माइंड से जब सोचते हैं ना तो माइंड जो है ना वो हमें एक अपना ही रीजन बताता है। जैसे जैसे ये बताया था कि इब्लीस और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, इब्लीस ने क्या बोला था, मैं आग से पैदा हुआ हूँ, ये मिट्टी से पैदा हुआ है, तो मैं ऐसे बेहतर हूँ। उसने अपने माइंड से सोचा ना कि मैं तो आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, तो उसने अपना एक रीजन निकाल दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, और मिट्टी वाला तो अशरफुल मखलूकात है, ये तुम्हें नहीं पता। तो ये है ना कि हम भी ऐसे जो भी कोई लॉजिक निकालते हैं ना किसी भी चीज़ में, अपना लॉजिक यूज़ कर लेते हैं और समझते हैं कि हमने बड़ा सही लॉजिक यूज़ कर लिया, ये सही है तो ये सही क्यों नहीं है? वो सही नहीं होता। वही चीज़ हमें करनी है जो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बता दी है। जो इल्म हमने हासिल कर लिया है, वही है। जो अहकामात हमें मिल गए हैं, अहकाम को उसकी ही तरह मानना है। जिस तरह 2 जब हम नमाज़ पढ़ते हैं 2 सजदे करते हैं, 3 नहीं कर सकते। किसी दिन अगर हमें ये लगे कि 3 सजदे करें, मैं अगर कहने लगूँ कि मैं तो बहुत नेक हूँ, मैं 4 सजदे करती हूँ, और फिर ये कहने लगूँ कि तो क्या है, सजदा ही कर रही हूँ, सजदा तो करना अच्छी बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि जो सजदे करते हैं और रुकू करते हैं मेरे आगे, वो लोग मोमिन हैं जो ज़्यादा सजदे और ज़्यादा रुकू करते हैं। तो मैं तो 2 रुकू करती हूँ, 4 सजदे करती हूँ हर नमाज़ में। अब अगर मैं ये करने शुरू कर दूँ, ऐसा-ऐसा मेरी देखा-देखी कोई और करना शुरू कर दे, फिर सारे कर, फिर क्या सारी नमाज़ ही चेंज कर देंगे हम? और फिर हम यही क्या रीज़न देंगे कि भाई सजदा करना और रुकू करना तो कुरान पाक में है ना, सजदा और रुकू करते हैं वो नेक लोग हैं, तो फिर मैं ज़्यादा करती हूँ। क्या कर सकते हैं हम ऐसे? क्या हम ऐसे पूरी नमाज़ की शक्ल बदल सकते हैं? ये उसी तरह की मिसाल है कि कोई भी चीज़ की शक्ल हम बदल देते हैं, ये समझते हुए कि इसमें क्या बुराई है? कि इसमें क्या बुरा है? जैसे सलातुल तस्बीह में क्या है? हम अल्लाह का नाम ही तो ले रहे हैं, हम तीसरा कलमा ही तो पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं पढ़ सकते? तो ऐसे लॉजिक्स अपने माइंड से हम अप्लाई ना करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा बताओ तुम्हारे पास कोई इल्म है? तो मेरे सामने पेश करो, या तुम महज़ गुमान पर चल रहे हो। 148 में लिखा है, खुद से पढ़े। तो फिर जब हम कहते हैं कि अच्छा जी फिर कोई रेफरेंस लाएँ हदीस का, या कोई बताएँ कि पता चले कि हुज़ूर पाक ने पढ़ा कि हमारे पास तो यही है ना शरीयत, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बताया, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो शरीयत है। तो फिर जब हम कहें कि अच्छा जी शरीयत से या हदीस से रेफरेंस लाएँ कि कभी उन्होंने ऐसे किया, तो फिर क्या होता है, वो फिर उनको बात अच्छी नहीं लगती कि ये ऐसे क्यों हमें कहा जा रहा है। लेकिन इससे क्या होता है कि हम अगर वो करते रहेंगे और करते रहें तो फिर उससे नुकसान क्या है कि आगे की जनरेशंस जो है ना उसमें हमारा रोल आ जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारे रोल ऐसे आए
جس کی وجہ سے ہمارے پہ وہ سارے جو پرنٹس ہیں نا وہ رہتے ہیں آگے سے آگے سے آگے. ہمارا رول، ہمارا کام ہمارے بچوں کو سمجھانا اور پھر ان کے بچوں کے آگے جانا، تو وہ ہم نے اگر کام نہیں کیا تو وہ پرنٹس ہمارے رہ جائیں گے. ان سے آگے جنریشن جو غلط کرتی جائے گی اس میں ہمارا بھی ایک پارٹ ہوتا جائے گا. یہ ہم سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر جگہ کے نشانات ہیں، نیکی کے بھی اور بدی کے بھی. تو وہ نشانات اگر سامنے آتے جائیں گے تو پھر ہماری اس میں جو ہے وہ آگے سے آگے چلتی جائے گی. 149 پڑھتی ہوں پھر یہ ختم ہو جائے گا. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے. بے شک اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دے. تو بات یہیں پہ ختم ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے پاس جو حقیقت، یہ جو حکم اللہ کے پاس ہے، جو تم حجت دے رہے ہو نا، بس وہ کچھ نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے. اور بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، کیونکہ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سب کو ہدایت نہیں دینی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دے دیا کہ اب تم ہدایت پہ چلو گے یا نہیں. اب یہی تمہارا امتحان ہے اور اسی میں پھر تم رہو. ٹھیک ہے، چلیں پھر دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.